بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ فارسی کی پہلی کا یہ چوتھا سبق ہے، صفت موصوف کی ترکیبیں۔ سب سے پہلے آپ صفت اور موصوف کو سمجھیں۔ صفت کہتے ہیں اس خوبی کو جو کسی کی بیان کی جائے۔ آسان الفاظ میں یہ تعریف کر رہا ہوں کہ صفت کہتے ہیں ایسی خوبی کو جو کسی کی بیان کی جائے، اور جس کی وہ خوبی بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پاک ہونا ایک خوبی ہے تو یہ صفت ہے، اور تن بدن، یہ اگر ہم کہیں گے تن پاک پاک بدن، تو تن یعنی بدن کی خوبی پاک ہونا بتائی جا رہی ہے، تو اس میں تن موصوف ہے اور پاک صفت ہے۔ فارسی کے یہ کچھ مفردات ہیں جو صفات واقع ہوتی ہیں۔ ہم چونکہ ترجمے ہی پر اکتفا کرتے ہیں، زیادہ وضاحت نہیں کرتے کیونکہ اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو چلتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ پاک معنی پاک یعنی صاف، پلید معنی گندا، کہنہ معنی پرانا، نو معنی نیا، نیک معنی اچھا، بد معنی برا، تنگ معنی تنگ، فراغ معنی چوڑا، مجید معنی بزرگ۔ اب موصوف صفت کے ساتھ تن پاک پاک بدن، آب پلید گندا پانی، خامہ نو نئی پینسل، زن نیک نیک عورت، کار بد برا کام، کلاه کہنہ پرانی ٹوپی، دل تنگ تنگ دل، راہ فراغ چوڑا راستہ، قرآن مجید بزرگ قرآن۔ سرد معنی ٹھنڈا، گرم معنی گرم، خشک معنی سوکھا، تر معنی گیلا، جوان معنی جوان، پیر معنی بوڑھا، چابک معنی چالاک، تیز معنی تیز، کند معنی موڑھا، سیاہ معنی کالا، سفید معنی سفید، سرخ معنی لال، زرد کا مطلب ہوتا ہے پیلا۔ آب سرد ٹھنڈا پانی، نان گرم گرم روٹی، مرد جوان جوان آدمی، زن پیر بوڑھی عورت، چاقو تیز تیز چاقو، کارد کند موڑھی چھری، اسپ چابک چالاک گھوڑا، چشم سیاہ کالی آنکھ، جامہ سفید سفید لباس، رنگ سرخ لال رنگ، چوب خشک سوکھی لکڑی، چوب کا معنی ہوتا ہے لکڑی، دامن تر بھیگا دامن، روئے زرد پیلا چہرہ، خوش خو اچھی عادت والا، خوش خط اچھی تحریر والا، کارساز کام بنانے والا، جاں باز جان لگانے والا، کریم کرم کرنے والا، عمیم عام، غمگین دکھ والا، شادماں خوش رہنے والا، خدائے کارساز کام بنانے والا خدا، مرد جاں باز جان کی بازی لگانے والا آدمی، رسول کریم کرم کرنے والے رسول، لطف عمیم عام مہربانی، پسر خوش خو اچھی عادت والا لڑکا، کتاب خوش خط اچھی تحریر والی کتاب، جان غمگین رنجیدہ جان، دل شادمان خوش دل۔